الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وسلم عليك يا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے. دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے. محبوب دی مرضی ہے گل لاوے یا ٹھکراوے. محبوب دی مرضی ہے گل لاوے یا ٹھکراوے. بولو دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے. اگوں سونے دی مرضی ہے گل لاوے یا ٹھکراوے. جنت دی نئی خواہش مولائے تمنائے. محبوب دے قدماں چ میری جان نکل جاوے. محبوب دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے.
دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے کون نو سمجھاوے کہنے سونے نو اپنے دیا جدیاں کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھاوے جدیاں کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھاوے دل یار دا نظرانہ یار دا نظرانہ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے را یار دا تک نائے اس راہ چوں نہ ہٹنا ہے را یار دا تکنا ہے اس راہ چوں نہ ہٹنا ہے راہ وچ اڈیکاں گے او آوے یا نہ آوے راہ وچ اڈیکاں گے بس راہ وچ اڈیکاں گے او آوے یا نہ آوے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے جنت جی مزہ آوے سرکار جے اے فرماون جنت جی مزہ آوے سرکار جے اے فرماون لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے محبوب دی مرضی گل لاوے یا نہ لاوے اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نعت شریف دے چاندہ شار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بلند و بالا خدمت دے اندر پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے پکیزہ گھر وچ بیٹھن دی شہادت عطا فرمائی. دعا فرماؤ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین حق سن کے سنا کے اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. پچھلا جمعۃ المبارک نو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی محبت دا پہلو جناباں دی خدمت پیش کر رہا سا. آج بھی میں انشاءاللہ اسی موضوع نو جناب دی خدمت عشق و پیار محبت دے نال پیش کرن دی کوشش کراں گا. دعا فرماؤ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم دے صدقے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک حق سن کے سنا کے رب العالمین سانو سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. جیڑا پیار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ کرام نے حضور نال فرمایا ہے بغیر کسی دلیل تو بغیر کسی حیل و حجت تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے محبت فرمائی ہے. ساڑھے واسطے او مشل رائے یعنی شمعیں اسی عہدے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اسی بھی ہدایت پاواں گے. پھر محبت دا یہ تقاضا کہ محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی، محبت بن پوچھیاں ہوندی. محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی بلکہ محبت بن پوچھیاں ہوندی ہے. محبت دا پوچھن دے نال کوئی تعلق نہیں. محبت ہے یو ہے جڑی محبوب نال بغیر پوچھیاں ہوئے. یہ حدیث میرے سامنے ہے. امام ابن سرین تابعی نے رحمت اللہ تعالی یہ نقل کر دینے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک ہیں. محبت دی علامت سماعت کرنا. ساڑی تے محبت دور تک بھی نہیں ہوتے پہنچ دی. حضرت امام ابن سرین آندے نے کہ میں یہ تابعی نے یعنی انہوں نے صحابیاں نو ویکھیا حضور نو نہیں ویکھیا. اے صحابی نو آدھے حضرت عبیدہ نو کہ میرے کول حضور دے کچھ بال مبارک نے. قلت لعبیدۃ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابناہ من قبل انس او من قبل اہل انس فقال لأن تكون عندي شعرة منه احب الی من الدنیا وما فیہا. امام سرین آندے جدو میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یہ عرض کی تھی کہ میرے کو حضور دے وال نے جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت انس کے گھر والوں سے ملے ہیں. یعنی یہ جڑے وال مبارک میرے کو آئے نے نا حضور دے یا حضرت انس کو ملے نے یا حضرت انس دے گھر والیاں کو ملے نے. من قبل انس او من قبل اہل انس یا حضرت انس کولوں یا حضرت انس دے گھر والیاں کولوں اے وال مبارک جڑے نے لبے نے سانو ملے نے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا سنے صحابی رسول دا عقیدہ سنے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو یہ سنیا نا کہ حضور دے وال اس تابعی دے کول نے آپ فرماندے نے کہ اگر میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہو میرے کول حضور دا ایک وال ہوئے تیرے کول تے وال نے نا کئی بال نے تو آڑے کول حضور دے. فرمان لگے حضرت عبیدہ کہ اگر میرے کول حضور دا ایک وال مبارک ہوئے مجھے دنیا و ما فیہا اندی شعرت منہو احب الیہ من الدنیا و ما فیہا. آپ فرماندے نے پھر صرف حضور دا ایک وال ہوئے تے دنیا و ما فیہا دی ہر ایک چیز نال ود کے منو حضور دا وال سب تو زیادہ پسند ہے.
انہوں نے کہا تو آپ تو بالوں کی بات کرتے ہو، ہمارے پاس بال ہیں۔ فرمان لگے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اگر میرے پاس عقیدہ دیکھیں صحابی رسول کا، فرمایا حضور دا صرف ایک بال میرے کو ہوئے، عندی اشارت واحد، میرے پاس حضور دا بال ہوئے، منہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ کائنات دی ہر ایک چیز نالو ود کے پھر منو حضور دے اس وال نال زیادہ پیار ہوئے۔ یہ صحابہ پاک دی محبت ہے۔ دیکھیں حضرات، اقبال کتھے کائنات، ساڑھے پیار ساڑھی محبت اے دے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، اور اسی بڑی دور ہاں، حضور دی محبت تو بڑی دور ہاں۔ اگر حضور دی محبت اندر آ جائیے تو پریشانیاں دا کی کام ہے نبی پاک دے نوکراں کو؟ کی خیال ہے؟ اگلی بات سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ واطاف به اصحابہ فما یریدون ان تکا شعرۃ الا فی یدی رجل۔ حضرت انس سے حدیث نقل کر دیں کہ میں نے دیکھا، حضرت انس نے میں ویکھیا یہ صحابی رسول نے جنہاں 10 سال حضور دی نوکری کی تھی، جیڑے 10 سال مدینے اندر حضور گزارے نے۔ حضرت انس وہ 10 سال دی عمر تھی جب حضور مدینے آئے نے، تو حضرت انس آندے نے میں 10 سال حضور دی خدمت اندر رہا، تو آندے نے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا، حضرات توجہ رکھنا جی، میں نے دیکھا کی ویکھیا؟ آندے نے والحلاق یحلقہ، یعنی حلق کرنے والا آپ کا حلق کر رہا ہے، خط کرنے والا آپ دا خط کر رہا ہے، وال بنان والا آپ دے وال بنا رہا ہے، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، یعنی سر مبارک کے بال اتار رہا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا طرز عمل تھا؟ حضور دے وال کوئی بنا رہا ہے، کٹنگ کر رہا ہے، نبی پاک دے وال سنوار رہا ہے۔ حضرت انس نے میں ویکھیا کہ جڑے باقی صحابہ نے وہ کی کر دیں، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ حضرت انس نے وَأَطَافَ بِهِ وَأَصْحَابُهُ، ایک وال بنا رہے ہیں، باقی طواف کر رہے ہیں، گرد گھوم رہے ہیں، چکر لا رہے ہیں۔ کس نظریے نال؟ سوچ کی ہے انہاں دا، شعور کی ہے، کیوں چکر لا رہے ہیں؟ حضور دے ارد گرد کیوں پھیرے لے رہے ہیں؟ حضرت انس نے فما یریدون ان تکا شعرۃ الا فی یدی رجل، وہ طواف اس واسطے کر دے سن، یریدون یعنی وہ چاہتے تھے، یریدون جمع وہ سارے دا عقیدہ اے سی، کنہ دا؟ صحابیاں دا۔ اوہ عام مولوی دی بات نہیں، صحابی دا، صحابی دا جدی طہارت تے پاکیزگی اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، اس سونے سچی حضور دی جمال دے فرداں دا یہ عمل ہے۔ حضرت انس نے ایک وال کٹن والا وال کٹ دے، دوسرا کی کر دے؟ صحابی باقی ارد گرد طواف کر دے، ارد گرد، حضرات توجہ، ارد گرد کی کر دے نے؟ طواف کر دے نے۔ کس بنا واسطے؟ کس واسطے؟ سنیں جی، یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ صحابہ یہ چاہتے ہیں۔ حضور نے نہیں آکھیا انتا کا شعرۃ الا فی یدی رجل، وہ سب یہی چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ رہے۔
یعنی انہوں نے طواف کرنا حضور دے ارد گرد عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے کہ میں طواف کرنا کو فرض ہے، محبت نال چکر لگا رہے ہیں، وال کٹن والا حضور دے وال سنوار رہے ہیں، زلفاں تراش رہے ہیں، حضرت انس نے باقی صحابہ چکر لا رہے ہیں ارد گرد، باقی صحابہ ارد گرد چکر لا رہے ہیں، او بھائی تسی چکر کیوں لاندے ہو؟ یریدون ام تاکا اشارت الا فی یدی رجل، انہاں دا عقیدہ ہی ہے کہ نبی پاک دا وال سر مبارک نالو جدا ہوئے، زلفاں مبارک حضور دیاں آن تے زمین تے نہ ڈگن بلکہ کسی نہ کسی صحابی دے ہاتھ دے واہ 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 سبحان اللہ، اے عقیدہ صحابہ پاک دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت ریاضت نام ہے تیری، گلی میں آنے جانے کا۔ اے صحابہ پاک دا عقیدہ جے، نہ قرآن دی آیت ہے کہ نبی پاک وال کٹان تے وال چکے ہو، نہ قرآن دی آیت ہے کہ حضور مبارک دھوک کڈن تے اپنے دھوک جسمہ تے مال لے ہو، ایک کتے نہیں آیا۔ کی وجہ بس ریاضت نام ہے تیری، گلی میں آنے، پڑھو سا میرے نظر ریاضت نام ہے تیری، گلی میں ریاضت نام ہے تیری، گلی میں آنے جانے کہاں، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بس تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو، بندہ کم کردہ ہوئے تصور اندر حضور دی ذات ہوئے، نماز پڑھن لگے کعبے وال چہرہ جاوے، تصور اندر حضور دی ذات ہوئے، وہ کوئی دعا منگے نبی پاک دا مبارک حلیہ، نبی پاک دے تصورات ہون، بس عاشقی ہی آندے نے، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس، حضرت انس آندے نے وہ وال کٹن والا حضور دے وال بنا رہے ہیں، باقی صحابہ طواف کر دینے پہ، طواف کیوں کر دینے؟ انہاں دا ارادہ یہ ہے، یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتاکا شارت الا فی یدی رجل، کہ بال مبارک کٹیا جاوے تے او وال سر نالو جدا ہوئے تے کسے نہ کسے غلام دے ہتھاں دے تے آ جائے۔ پورا قرآن پھول لو، کتے نے لکھیا کہ نبی پاک انج کرن تے کرے ہو، نبی پاک نے منع بھی نہیں فرمایا، اس کام تو منع بھی نہیں فرمایا کہ صحابہ کی کر دے ہو، بلکہ صلح حدیبیہ دے موقع تے ایک گل سن لو،
عروہ بن مسعود جڑا نا مکے دے کافراں والوں سفیر بن کے حدیبیہ دے میدان وچ آیا، آن کے کہن لگا جڑی حضور نال گلاں باتاں کرن واسطے، تو انہیں آن کے صحابہ کرام دے اداب ویکھے کہ نبی پاک دا ادب کیویں کر دیں، تو جو ہے جی ادب کیویں کر دیں۔ جدو واپس چلا گیا گل بات کر کے جا کے تے مکے والے نو کہن لگا کافراں نو، ای قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا۔ سنیں اس کافر دے جملے، جس ویلے مکے واپس چلا گیا نا، جا کے کہنے لگا اے قوم، اے لوگو، میں ایسی قوم دے کولوں آیا، میں ایسی قوم دے کولوں آیا کہ قسم ہے منو کہ میں بادشاہاں دے درباراں اندر گیا، توجہ ہے جی جملے، میں بادشاہاں دے درباراں اندر گیا، کیسر و کسرا دے دربار اندر گیا، میں نجاشی دے دربار اندر گیا، بڑے بڑے دربار ویکھے نے، خدا کی قسم میں نے ہرگز کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں۔ انہیں کیا کسی بھی بادشاہ دے منن والے قسم دوالو مینوں، میں نجاشی ویکھیا، کیسر و کسرا ویکھے، انہاں دے بازاراں بادشاہ دے اندر گیا، محلات اندر گیا، لیکن میں کسی انہاں دے منن والے نوں اتنی تعظیم کردیا نہیں ویکھیا۔ کتنی؟ کہنے لگا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگا جنی تعظیم اصحاب محمد دی کر دے ویکھے۔ انہاں کیا میں بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، لیکن انی تعظیم میں کسی دی نہیں کہے نو کر دیا ویکھیا جنی اصحاب محمد اپنے محمد دی تعظیم کر رہے ہیں۔ انہیں کیا بول جے ایویں نہ کرو، ایویں نہ کرو، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ فضلک بها وجہہ وجلتہ۔ سنیں جڑا کفار والوں سفیر بن کے نبی پاک دی بارگاہ جایا، کفار مکہ نو جا کے پیغام کی دیندا ہے، کفار مکہ نو جا کے آندا ہے خدا دی قسم جے، اوے خدا دی قسم جے سنو، وہ بلغم نہیں پھینکتے، توجہ ہے بھئی، تنخما انہوں کیا جاندہ ہے گاڑا تھک، یعنی بلغم نو، انہوں کیا جاندہ ہے بلغم نو، انہیں کیا میں دیکھ کے آیا صحابہ محمد دا ادب، انہیں کیا خدا کی قسم وہ بلغم نہیں پھینتے، الا وقعت فی کف رجل منہم، حضور منہ جو بلغم کٹ دینے صحابہ تھلے ہاتھ کر لیتے چاسنال سبحان اللہ۔ انہاں کیا کی پوچھ دے ہو، میرے کو پوچھ دے ہو میں کی دیکھ کے آیا، انہاں کیا بھیجیا تے تینوں کسی اور کام سی، تو کیڑیاں گلاں سنا رہے ہیں، انہیں کیا جو ویکھ کے آیا وہ پیادا سنا تانوں، انہیں کیا محبوب اپنے منہ سے بلغم کو جدا نہیں کرتے مگر وہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ گرتی ہے، صحابہ کے ہاتھ پہ گرتی ہے، وہ حضور بال کٹان تے ہاتھ تھلے کرن، وہ حضور منہ جو مبارک لعاب بال کٹن تے حضور ہاتھ تھلے کرن۔ اگلے جملے سنیں اس کے، کیا لگا فضالہ کا بھی ہاں وجہہ وجلدہ، پھر سنو جملے مدین اللہ سبحان اللہ، فضالہ کا بھی ہاں
اور حضور مبارک تھوک بار کڈن او ہاتھ تھلے کرن صحابہ دے ہتھاں تے آن تے پھر کی کرن فدالا کا بھی ہا وجہہ وجلدہ جدو حضور دی بلگم نو صحابہ وصول کر دینے کاڑا تھوک وصول کر دینے وہ باہر نہیں چھوڑ دیندے یا دفن نہیں کر دیندے اور عروہ بن مسعود کہنے لگا مینوں قسم خدا دی محمد عربی دے قدمان در ویکھ کے آیا وا صحابہ کرام دا عشق ویکھ کے آیا وا محبت ادب ویکھ کے آیا وا حضور دا مبارک تھوک انہاں دے ہتھاں تے جاندا ہے او اپنے چہریاں تے ملدے نے وجلدا اپنی جلد تے مبارک اوئے ہائے ہائے سنو میری سرکار دے دیوانے عشق صحابہ آپ کو کہے جی آپ انگوٹھے ایسی چومتے ہیں تو بدبخت ہی ہے نا آپ مدینے کا ویسے ہی نام لیتے ہیں تو بدبخت ہی ہے نا صحابہ یا قرآن اندر تک کتے نہیں آیا کہ نبی پاک تھوک کٹن تو تسی جناب چہرے تے مال لے ہو تے تھوک بھی ہو جڑا گاڑا یعنی بلغم والا تھوک تنخما اے نخامتن کہ نبی پاک نے منع بھی نہیں فرمایا سبحان اللہ نبی پاک نے منع بھی نہیں فرمایا تُسی یہ کام کیوں کر دیو نہ کریا کرو انجے حضور محبوب نے پھر اگلے جملے سنے عروہ بن مسعود دے کہنے لگا فَإِذَا آمَرَهُمْ مُبْتَدَرَوْا آمَرَهُمْ میں بیکھیا کہ جب وہ انہیں حکم کرتے ہیں محمد جب اپنے اصحاب کو حکم کرتے ہیں تو اس حکم کی تکمیل کرنے میں وہ دیر نہیں کر دے ادھروں حضور دے منہ جو جملے نکل دے رہے ادھروں عمل کرنا شروع فرما ادب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے محبت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے اگلے جملے سنیں کہنے لگا وَإِذَا تَوَدَّا قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَوْضُوئِهِ ان کوئی بندہ تو انو کبھے تو اسی للکار کے کم از کم اپنا عقیدہ دے بیان کرو محبت مصطفیٰ دے بیان کر سکو نا کسے دے سامنے کہ حضور دے غلامہ دا پیار تے حضور دے نال انج دے سنے کہنے لگا او مکے آلیو او سنو میرے کولوں پلیکھے نال بھی انہاں نہ کتے غلط کام نہ کرے لڑنا بھی ہو میں ویکھیا جے محمد جدو وضو کردا ہے وہ جدو وضو فرماندے نے اذا تودع قادوا یقتتلون علی وضوئه کہنے لگا میں ویکھیا کہ جدو محمد وضو کردے نے تے صحابہ پانی تھلے انج ڈگ دے نے کہ مینوں اے محسوس ہوندا سی کہ تے قتل ہی نہ کر دے نے ایک دوسرے نو اتنی محبت دے نال کہ حضور دا وضو والا پانی بھی زمین تے نہیں ڈگن دے اے ہی محبت مصطفیٰ یہ پھر عام بندے دی محبت نہیں یہ انہاں گرنٹی والے بندیاں دی محبت ہے جنہاں دا ایمان اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے جنہاں دی طہارت اللہ نے قرآن اندر بیان کیتی ہے اگلے جملے سنے جی کہنے لگا وَإِذَا تَقَلَّمَ خَفَدُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ کہنے لگا سنو جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہیں انہیں کہا میں نے پوچھ دے میں محمد نو کی بیک کے آیا گیا تے سفیر بن کے سی نا آن کے تے تعریفاں دے پل بن دے آندا میں اے بیک کے آیا جے میں اے بیک کے آیا جے کہنے لگا جب محمد ان سے بات کرتے ہیں وَإِذَا تَقَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ کہنے لگا جب وہ بات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں تو سب اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں کلام کرتے ہیں جب حضور سے بات کرتے ہیں تو ہولی پیار سے محبت سے کیسے بات کرتے ہیں کہنے لگا ان کی تعظیم و تقریر کی وجہ سے کوئی ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں عروہ بن مسعود مکے دے کافرانوں صلح حدیبیہ دے موقع تے جا کے تے نشانیاں دس رہا صحابہ دی محبت بیان کی جا رہی انہوں نے کہا چھاٹ دیو ایمین نہ پنگا لیو انی محبت میں کیسر و کسرا تے نجاشی دے بادشاہ بیکے نے انہاں دے مننا لے انہاں دی اتنی جناب اللہ تعظیم نہیں کر دے جنی تعظیم اصحاب محمد دی تعظیم
ادب دے نال کھڑے نے، ادب دے نال کھڑے نے، اچھی بھی نہیں جے بول دے، اچھی بھی نہیں جے بول دے، اتنی تعظیمیں اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے اساں ویکھے سجنا ان بھی چلے جاؤ مدینے ادب والے لوگ آج بھی ادب کردے نے بے ادب تے شرک دے فتوے لاندے نے ادب والے کی کردے نے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں جڑے ویکھ آئے ہو تصور رکھو جنہ ویکھنے نے میرے سمیت وہ بھی تصور رکھ کے پڑھو اساں ویکھے سجنا گلیاں محلے اساں ویکھے سجنا بول پو اساں ویکھے سجنا اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراوان ملے ولی غوث بیٹھے مزے نال ولی غوث بیٹھے تعظیم مصطفیٰ صحابہ دی نظر اندر ہمیں کیا ایمیں ہی نہ مارے جائے ہو تو تنو منہ نہ کرے ہو وہ تے وال کٹنا حضور تے وال کٹوان تے وال نہیں جے تھلے ڈگن دیں دے مزے نال اوہ حضور اپنی بلگم بار کٹن تے بلگم تھلے نہیں ڈگن دیں دے وہ بھی اپنے چہرے تے مال لیں دے جے حضور حکم کرن تے تمیل کر دینے دیر نہیں کر دے جلدی کام کر دینے اوہ حضور وضو کرن تے وضو والا پانی تھلے نہیں ڈگن دیں دے اوہ سنو اے حضور نال گلاں کر دینے آواز پس رکھ کے کر دینے نظر چک کے بھی اپنے محبوب ال نہیں ویکھ دے میں اے ویکھ کے سنو میری سرکار دے دیوانے ہو اللہ اکبر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیں اس حدیث میں نقل کر دیں تقریباً 7 کتاباں دے اندر حدیث شریف موجود ہے حدیث دی موت بیر کتاباں تاریخ دی موت بیر کتاباں دے اندر پہلا عربی عبارت سن لو تو پھر انشاءاللہ ترجمہ پڑھنے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامراتی من بنی دینار وقد اصیب زوجها واخوها وابوها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحد توجہ رکھنا بھئی فلما نؤولها قالت فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا خیرا یا ام فلان ہوا بمحمد اللہ کما تحبین قال ارونی حتی انظر الی قال فاشیر لها الی حتی اذا رأته قالت کل مصیبت بعدک جلال ترجمہ سنو سینہ ٹھر جائے گا ایمان مچل جائے گا ایمان ود جائے گا حضور دی محبت دا ترازو اور بلند ہو جائے گا سنو میری سرکار دے دیوانے ہو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے قبیلہ بنی دینار کی ایک عورت غزوہ احد دے موقع تے او دے کولوں دی گزر ہویا قبیلہ بنی دینار واپسی اتے احد تو واپسی اتے او دے کولوں دی گزر ہویا غزوہ احد دے اندر او دی معیت اندر او دا بائی او دا شوہر او دا جناب علا خاوند اور او دا باپ نبی پاک دے نال جنگ گئے نے احد دے میدان اندر گئے نے باپ بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا
توجہ ہے بھئی جملے وال سعد بن ابی وقاص نقل کر دینے میں اس بی بی کولوں دی ننگیا جدا بھائی بھی احد دے میدان اندر شہید ہو گیا جدا خامد بھی احد دے میدان اندر شہید ہو گیا جدا جناب اللہ بیٹا بھی احد دے میدان اندر شہید ہو گیا سنو میری سرکار دے دیوانے باپ شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے لوگاں نے تسلی دیتی انہوں خبر دیتی تیرا باپ بھی شہید ہو گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا تیرا جناب اللہ شوہر بھی شہید ہو گیا کہنے لگی سنو بھئی بی بی نو پتا چلیا پرا بھی شہید ہو گیا نبی دے قدمہ تو باپ بھی شہید ہو گیا نبی دے قدمہ تو کہنے لگی جناب اللہ شوہر بھی شہید ہو گیا نبی دے قدمہ تو کہنے لگی قالت فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی منو میرے شوہر دے شہید ہون دی خبر نہ دیو منو میرے باپ دے شہید ہون دی خبر نہ دیو منو میرے بھائی دے شہید ہون دی خبر نہ دیو منو اے دسو میری سرکار دا کی حال کہنے لگی شہید ہو گیا باپ تے کوئی گل نہیں لکھاں باپ نبی دے قدمہ تو قربان کرا لکھاں بھائی نبی دے قدمہ تو قربان کرا یا میرا شوہر نبی دے قدمہ تو قربان ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں منو کوئی پریشانی نہیں منو اے دسو ما فعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار دا کیسا حال ہے حضور کیسے نے کہن والا کہن لگا قالو خیرن یا امہ فلان ہوا بھی محمد اللہ کما تحبونا کما تحبینا کہن لگا سنو سنو نی بی بی سن اللہ دا مدنی ماہی ٹھیک ہے اللہ دا محبوب ٹھیک ہے اللہ دا سونا ٹھیک ہے اے ام فلاں کہنے لگا فلاں دی ماں سن وہ الحمدللہ ٹھیک ہے جیسا تم چاہتی ہو حضور ویسے ہی ہیں ان کی کہنے لگی قالت ارینی حتی انظر الیہ کہنے لگی جلدی کرو حضور دا پتہ دسو حضور کتھے نے جنی دیر میں حضور نو ویکھنا لواں دل نو چین نہیں آنا قال فاشیر لہا الی کسی نے اشارہ کیتا نی بی بی حضور دے بارے تڑپن والیے تیرا باپ بھی شہید تیرا بھائی بھی شہید تیرا شوہر بھی شہید تیرے تے پریشانی نہیں نبی پاک دی محبت اندر اتنے وزنی جملے پہ ہی بولنی ہے او دیکھ سامنے رسول اللہ نے جدو نبی پاک نو ویکھیا حتی اذا رأتہو قالت کل مصیبت بعدک جلل جدو نبی پاک دا چہرہ ویکھ لیا نبی پاک دا حسن و کمال ویکھ لیا حضور نو بخریت ویکھ لیا حضور نو صحت مند ویکھ لیا ویکھ کے کی اندیے قالت کل مصیبت بعدک جلل سونیا تو ٹھیک ہے سونیا تو ٹھیک جملے سماج کرنا عرض کر دیئے سونیا تو ٹھیک ہے سونیا تو ٹھیک ہے سونیا تو ٹھیک ہے جے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک روے میرے تے لکھاں مصیبت آیان منو ماسا بھی پرواہ نہیں پر میرا محبوب سلامت رہنا ترجمہ انج کر لو کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے روئی نہیں پریشان نہیں ہوئی باپ بھی شہید احد اندر بھائی بھی شہید شوہر بھی شہید انہیں کیا چھٹ دیو انہاں دی گل نہ دسو مینوں ہور کی چاہیے جدا شوہر بھی نبی دے قدماں تو قربان ہوئے جدا بھائی بھی نبی دے قدماں تو قربان ہوئے اور جدا باپ بھی نبی دے قدماں تو قربان
مسلمان ہووے انہوں کی چاہیے بس اے دسو حضور کیسے نے آخری جملے جڑے بول دیئے آندھیے سونیا جے تسی سلامت ہو لکھ مصیبتاں آ جان ایج نے میری نظر چ کچھ بھی نہیں میری نظر چ فیصد بھی معنی نہیں رکھ دیا بالکل ایج نے بس سونیا تو سلامت رہنا چاہیے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز جڑا پڑھنا چاہتا پڑھ لے نبی دی محبت اندر جڑا گلاں کردا ضرور بولے جڑا نہیں بولدا او دی اپنی مرضی ہے کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے آقا یہ جاں بھی اور مزے نہ لیے دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی جڑا کدی کدی جان ہے صدقہ حضور دا ہاتھ میں نہیں چلو چکانا اللہ سلامت رکھے جنہ چکے نے جنہ نہیں چکے انہوں نے بھی سلامت رکھے تے جے مان دیو تو پھر آکھو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی آواز لاگے کہہ دیو یہ آواز داتا حضور دے قدم چم کے نبی پاک دے بوئے تے جا کے سلامی عرض کر کے آکھے سونیا تیرے سچے غلام مرکزی جامعہ مسجد شان مصطفیٰ اندر بیٹھ کے اس عقیدے دا بابانگے دوہل اعلان کر رہے نے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان ہے یہ دل بھی صرف مسجد دی حد تک نعرہ نہیں مارنا تانوں کوئی فیکٹری اندر آکھے تے اے ہوئی نعرہ بلند کرنا ہے چوک اندر کو کبے نبی پاک دی نموس دی گل کرے اے ہوئی نعرہ بلند کرنا ہے کتے عدالت اندر کھڑے ہو وہ نبی پاک دی نموس دی بات آوے اے ہوئی نعرہ بلند کرنا ہے سنو میری سرکار دے دیوانے ہو فیس بک دے اتے تساں ایسیاں دل ہلا دین والیاں ویڈیو فلسطین دے والے نلویکھیاں نے ایک دادا اپنے بچیاں دے پوتریاں دی میت دے بیٹھ کے رو کے اتھرو وگا کے اے جملے پہ آکھ دے اوے میرے پترو جا کے نبی پاک نو آکھے آجے اسی بے بس ساں مسلمان کی عادتاں رنگ ویکھ دیا رہیاں نے اونا ساڑی نظر نہیں کی تھی سونیا تیرا کلمہ پڑھنے والے دے سامنے سانو قتل کیتا گیا ہے کسے مسلمان دے سر تے جو نہیں رانگی اے دادا اپنے شہید بیٹیاں دی میت تے بیٹھ کے جملے پہ بول دائے نبی پاک نو جا کے شکایت کرے ہو سونے امت دے نال بے وفائی کر رہی ہے ایک بچہ جدا باپ بھی شہید ہو گیا ماں بھی شہید ہو گئی فلسطین دی بات کر رہے ہیں ماں او بچے دا خاندان ختم ہو گیا ختم ہون تو بعد اپنے خاندان والے دے قدمہ اندر بیٹھ کے تو آپیا کر دے یا اللہ کچھ نہیں ہو بچیا اللہ کچھ نہیں ہو بچیا
بچیا، کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ قیامت نازل کر دے، اللہ قیامت برپا کر دے، دسو میری دعا نہ قبول ہوئے، پیرا فقیرہ دی دعا شاید قبول نہ ہوئے، وہ جڑا مظلوم ہے جدے تے ظلم ہویا ہے، دسو دی دعا کس حد تک اللہ دے عرش نال ٹکرائی ہونی ہے۔ نو مولود بچہ ہے، بالغ بچہ نہیں، عربی زبان اندر پہ آیا خدا یا اللہ کچھ نہیں بچیا، سب فنا ہو گیا، اللہ بس قیامت برپا کر دے۔ مسلمان ساتھ نہیں دے رہے، میری سرکار دے دیوانے ہو، دسو صرف نعرے دے نال ہی تعلق نہیں، نبی پاک دا کنا دل دکھیا ہوئے گا جدو ہاسپٹل دی اندر بمب بجے نے، ہزاراں لاشاں تڑپیاں نے، کسے دا سر کتے ہے، کسے دا قدم کتے ہے، کتے دا بازو کتے ہے، دسو حضور نو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ نام محمد دے نذرانے کھان والے، حکومتاں پلن والیاں، غیرت مر گئی، غیرت ایمانی نکل گئی، دسو میری سرکار دے دیوانے ہو، حضور دا کتنا دل دکھدا ہوئے گا جدو مقصد اقصی دے اندر جتیاں پا کے کفار مسلمانوں نو بے دردی نال قتل کر دے ہونگے۔ او ماں جڑیاں چولیاں چک چک کے دعاواں پہ کر دیئے، اللہ ہر چیز ہی بچ گئی، ہر چیز ہی جڑی قربان ہو گئی، بچ گئی جڑی قربان ہو گئی، بچ گئی۔ اللہ میری گود خالی ہو گئی، اللہ اے فلسطین والے آندھی انج مدد کر جی میں بدر اندر تو فرشتیاں نو بھیجیا، وہ بی بی دے الفاظ نے مسلمان نہیں بول رہے، اللہ تیرے تے امید بندی ہوئی ہے، اللہ فرشتیاں دی مدد فرما۔ میری سرکار دے دیوانے ہو، حکومت پاکستان اگے اپیل کر دیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ہنوی جڑا ہاتھ نہ چکے وہ دی اپنی مرضی ہے، دسو اسی مسلمان اہل سنت و جماعت پاکستان بھی سنیا بنایا، بچان والے بھی پاکستان نے، جتنے ماما پتر شیر لیڈر پیدا کیتے نے سنیا ماما نے کیتے نے، سلطان محمود غزنوی نو ویکھ لو، جتنے بادشاہ جمے نے سنی ماما نے جمے نے۔ اس واسطے للکار کے آنکھو ممالک پاکستان دی جناب الحق قیادت نو دعوت دینے اسی اپنے بچیاں سمیت فلسطین دا ساتھ دین واسطے تیار ہاں۔ اسی الحمدللہ مسجد اندر بیٹھ کے اللہ نو گواہ بنا کے، نبی پاک نو گواہ بنا کے ایک گل پہ کرنے سونے مال دی بات نہیں، جان بھی قربان ہے، جند بھی قربان ہے، بچے بھی قربان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر حکومت پاکستان اجازت دے وے، کلمہ میں پڑھے ہے، 4 بچے بمائے بیوی سمیت میں فلسطین واسطے تیار ہاں، کلمہ چک کے پیا گل کرنا وا، کلمہ پڑھ کے پیا گل کرنا وا۔ حکومت نو دسو اسی بے غیرت نہیں، ساڈے دل اندر آج بھی اسلام دی محبت زندہ ہے، ساڈا تے اے عقیدہ یہ دل پہ ہاتھ چوک کے قرارداد پاس کرنی جے تاکہ منکر ویکھن پاکستان دا جناب صدر ویکھے جنہیں کہ مسلمان کمزور نے۔ کل عارف علوی دا بیان آیا کہنے لگا مسلمان کمزور نے، سانو جڑیاں ریاستاں تے طاقت والیاں نے انہاں دی گل مننی چاہیے دیئے۔ او تینوں کی پتہ چلیا قرآن پڑھیا ہوئے، تینوں پتہ ہوئے تے ایک نبی پاک دا دیوانہ ہزاراں دیاں سفر اندر گوش کے واسلے جہنم کر کے قلعے فتح کر دیندہ ہے۔ اسی ایمان والے ہیں، ایمان سب تو بڑی طاقت ہے، ساڈا نظریہ ہے یہ دل پہ تمہارا، یہ دل پہ تمہارا ہے، یہ جابی اور زور لو، یہ دل پہ تمہارا ہے، یہ جابی ہے
کیا پیش کریں تم کو ہر چیز تمہاری ہے کا یہ دل بے تمہارا ہے یہ جان زندہ باد دسو کسی دا باپ مر جائے تو انہوں تے کی گزر دی تے جے باپ دے نال ماں بھی مر جائے تو پھر کی گزرے گی ماں دے نال بھرا بھینا سب مر جن تے کی گزرے گی تے بچہ کلا بچ جائے اودے تے کی گزرے گی ایک عورت للکارے صلاح الدین ایوبی سلطان محمود غزنوی جیسے باعمل عاشق رسول سلطنتہ ہلا دے اسی سپر پاور رکھن دے باوجود ہمارا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے والا کمزور نہیں ہوتے بڑا پاورفل ہے بی بی آندھی ہے سونے ہیں کوئی گل نہیں باپ ٹر گیا ہے کوئی گل نہیں شوہر ٹر گیا ہے بھائی ٹر گیا ہے سونے ہیں تم تے ٹھیک ہے عقیدہ رکھنا ہے پھر میں عرض کرانگا اپنی سوشل میڈیا دے فیس بک جیڑی بھی تسی اکاؤنٹ چلاندے ہو اودے اتے کم از کم حکومت پاکستان اگے اپیل کرو اساں جواب دیں نہ جنا سکے تے نہیں جا سکتے حکومت آج اعلان کرے لکھ نہیں کروڑاں لوگ اللہ رسول دے فضل دا فلسطین واسطے نس کے جانو تیار نہیں بس دعا فرماؤ ہر بندہ اپنی واٹس اپ تے سوشل میڈیا فیس بک تے یوٹیوب تے کم از کم اتنا لکھے جی حکومت ہمیں اجازت دے حکومت ہمیں اجازت دے حکومت ہمیں اجازت دے حکومت اگر اجازت دے تو پھر ویکھن تے صحیح نہ کمال کیسے اللہ رب العالمین سانو عشق مصطفیٰ دے نال سرشار فرمائے